نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات انسانی زندگی کے لیے ایک بہترین رہنما، مشعل راہ اور لیلھا کا نہارھا، ایسا ملت بیضا ہے جس کی راتیں بھی دن کے اجالے کی طرح روشن ہیں۔ کوئی چیز بھی پردہ غیب میں نہیں رکھی گئی ہے، ہر چیز بتا دی گئی ہے، سکھا دی گئی ہے، سمجھا دی گئی ہے۔ انسانی زندگی عارضی ہے، محدود ہے۔ کوئی انسان کتنا جی سکتا ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، پھر تو وہ عمر آ جاتی ہے جسے عمر ارذل کہا گیا ہے، نکمی عمر۔ انسان ہر آنے والے سے کہتا ہے بھائی دعا کرو کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، میں بہت تھک گیا ہوں زندگی سے، اب جینا نہیں چاہتا، اب مرنا چاہتا ہوں۔ زندگی وہ نہیں ہوتی جس سے انسان اکتا جائے، زندگی وہ نہیں ہوتی جس سے انسان بیدار آ جائے، زندگی وہ نہیں ہوتی جہاں انسان کو یاسیت آئے۔ زندگی کے معنی ہے عیش۔ عیش زندگی کو کہتے ہیں، اور عیش وہاں ہو سکتا ہے جہاں پر بے آرامی نہ ہو، جو آخرت کی زندگی ہے۔ یقینی طور پر اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے آخرت ہی کی زندگی رکھی ہے۔ فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ تم تو نادان ہو کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ زندگی تو اصل میں آخرت کی ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جہاں نہ کسی کے حسن کو زوال آئے گا، نہ کسی کا مال و دولت کم ہوگا، نہ کسی کی تجارت گھاٹے کا شکار ہوگی، نہ وہاں کوئی غمگین ہوگا، نہ بیمار ہوگا۔ قرآن کریم ایک جگہ فرماتا ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جنت کے پھلوں اور اس کے فروٹس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہ نہ تو رسد میں کوئی رکاوٹ آئے گی، نہ کھانے پینے میں کوئی ممانعت ہوگی۔ یہاں تو آپ دیکھیے بیماریاں اتنی انسان کی جان کے ساتھ آ لگتی ہیں کہ بہت سی چیزیں کھانا بس میں ہوتا ہے، حیثیت ہوتی ہے، لیکن کھا نہیں سکتے۔ لیکن جنت میں ایسی کوئی پابندی اور رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو آئیے کیوں نہ ایسے اعمال کیے جائیں کہ زندگی بھی جنت بن جائے، زندگی کے بعد قبر بھی جنت بن جائے، اور پھر جب انسان اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہو تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کریم ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے آل اولاد، دوست احباب، ہماری نسلوں کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے۔ ناظرین کرام، انسان جب مر جاتا ہے تو کیا واقعی مر جاتا ہے، یا وہ ایک نئی دنیا میں قدم رکھتا ہے؟ جب اس کی آنکھیں اس دنیا سے بند ہوتی ہیں تو ایک نئی دنیا کے لیے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، تو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جو بظاہر دیکھنے والوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے۔ برزخ آڑ کو کہتے ہیں، برزخ پردے کو کہتے ہیں۔ برزخ اس زندگی اور اس زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس کے درمیان ایک درمیانی وقت، دورانیہ، راستہ اور مقام ہے۔ کسی کو قبر ملی ہے تو اس کے لیے وہی برزخ ہے، کسی کو قبر نہیں ملی، اسے اس کی لاش کو جلا دیا گیا ہے، یا وہ کسی بم دھماکے میں چیتڑوں کی شکل میں اڑ چکی ہے، یا وہ کہیں پانی میں گہرے سمندر میں ڈوب کر مچھلیوں کی غذا بن چکی ہے، اس کے لیے وہی برزخ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک مومن تھا جو زمانہ فطرت پر تھا، تعلیمات پیغمبر بھلا دی تھی لیکن عقیدے پر موجود تھا، مسلمان تھا، آخرت کا تصور تھا، لیکن کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو گناہ اس نے چھوڑا نہ ہو۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اسے اللہ کا خوف دامنگیر ہوا، اور اس نے کہا، اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر اللہ نے مجھے کل قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا کہ تو نے یہ کیا، وہ کیا، کیوں کیا، تو میں کوئی جواب نہ دے پاؤں گا۔ شرمندگی اور ندامت سے لبریز ہو کر اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، جلانے کے بعد راکھ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، تیز بارش آئے تو ہوا اور بارش میں میری اس راکھ کو اڑا دینا، اور کسی سمندر کے اندر میری راکھ کو جو باقی بچے بہا دینا۔ چاروں ناچار بیٹوں نے وصیت پہ عمل کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے پانیوں کو حکم دیا، ہواؤں کو حکم دیا، اسے یکجا کر کے کھڑا کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا، جبکہ اللہ جانتا ہے۔ اس نے کہا اللہ آپ کے ڈر اور آپ کے خوف سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ جانتا تھا کہ میں سزا بھی دے سکتا ہوں، لیکن کیا تجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں معاف بھی کر سکتا ہوں؟
نے کہا معلوم تھا لیکن میرے گناہ. فرمایا جا، ہم نے تجھے معاف کر دیا، ہم نے تجھ سے سارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے. جب آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے تو اللہ تعالیٰ کیا قبر کا محتاج ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید نے ایک مقام پر آل فرعون کو عذاب دیے جانے کا بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ صبح اور شام فرعون اور اس کی آل آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ فرعون جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تعاقب کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نجات پا گئی تھی اور یہ اسی بحر قلزم میں غرق ہو گیا تھا. اس کی لاش بعد میں نکالی جا چکی ہے، کہ قرآن نے خود کہا تھا سورہ یونس میں کہ ہم اسے بچائیں گے اور تیرے بدن کو ہم آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنائیں گے. چنانچہ آج بھی وہ میوزیم میں اس کی لاش موجود ہے قاہرہ کے، اور جو لوگ جاتے ہیں وہ وہاں دیکھ کر آتے ہیں. اور آج انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر آپ اسے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو آگ نظر نہیں آئے گی. تو کیا قرآن نعوذ باللہ غلط کہہ رہا ہے؟ نہیں، قرآن صحیح کہہ رہا ہے. ناظرین اکرام، میں نے اپنی والدہ محترمہ اللہ انہیں سلامت رکھے اور کسی محتاج کا محتاج نہ فرمائے، میں نے ان سے دریافت کیا کہ امی جان اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ عذاب قبر کا بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں کہ عذاب قبر کچھ نہیں ہے، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی ہے. ہمیں سکھایا ہے کہ تم پناہ مانگا کرو، ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کیا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں. والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ تم نے مائکرو ویو اوون دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی امی دیکھا ہے. کہا مائکرو ویو اوون میں جب کسی برتن کو رکھا جاتا ہے تو برتن جب نکالا جاتا ہے تو کیا وہ اندر جو چیز ہوتی ہے وہ گرم نہیں ہو چکی ہوتی اچھی طرح؟ جی بالکل. تو کیا برتن بھی گرم ہوتا ہے؟ کہا نہیں. فرمایا کہ آگ لگتی ہے، نظر آتی ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں. فرمایا جب آج کی سائنس اس مقام پر پہنچ چکی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کیا آگ کا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ، العیاذ باللہ. کیا عذاب کے لیے یہ آگ جسے ہم آگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا محتاج ہے یا پابند ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو دفنانے کے لیے جاؤ تو خلوص کے ساتھ اس کی مغفرت کی دعا کرو. ایک مقام میں فرمایا اس سے سوال ہوگا، منکر نکیر سوال پوچھنے کے لیے آئیں گے. کیسے آئیں گے؟ کس طرح بیٹھیں گے؟ بہت لوگوں نے کوشش کی کہ کیمرے لگا دیے جائیں، کیمروں میں ہم ریکارڈ کر لیں. کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ ہم تو روح کو نہیں دیکھ سکتے، ہم تو روح کا وزن نہیں کر سکتے، ہم تو روح کو قید نہیں کر سکتے. یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. انسانی ترقی اللہ رب العالمین کی قدرت کے آگے آج بھی گٹھنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے انسانی ترقی اور انسانی سائنس کا. ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی کی قبر پر جاتے اس کی تدفین کے موقع پر تو اتنا روتے کہ ان کی پوری ریش مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی. زمین کے اوپر پانی کے قطرات آنسوؤں کے اشک کے گرنے سے وہ جگہ بھیگ جاتی. لوگوں نے پوچھا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے آپ نہیں روتے، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کی کیفیت کیا ہے کہ آپ اتنا روتے ہیں زار و قطار؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہ پہلی چیک پوسٹ ہے، یہ پہلی گزرگاہ ہے. اگر یہاں سے کوئی صحیح سالم گزر گیا تو آگے بھی صحیح سالم گزر جائے گا، اور اگر یہاں پکڑا گیا تو وہ ہر چوکی پر، ہر پوسٹ پر پکڑا جائے گا. منکر نکیر آ کر سوال کرتے ہیں اور بندہ اٹھتا ہے. جو نیک ہوتا ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ ہڑبڑا کے اٹھتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے جیسے عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے. وہ کہتے ہیں عصر کا وقت، میری عصر کہیں قضا نہ ہو جائے، مجھے نماز پڑھنے دو. اسے تسلی دی جاتی ہے بس بھائی اب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، مشقت، اب اس کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ قبر کے اندر ہیں. اسے ایک دم ریکال ہونے لگتی ہیں باتیں. کہتے ہیں 3 سوالوں کے جوابات دو. من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اس روایت میں آتا ہے کہ کہا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک وہاں دکھایا جاتا ہے. جس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہوئے گزاری ہوگی،
اللہ تعالیٰ نے کیا کھانے کا حکم دیا ہے، کیا کھانے سے منع کیا ہے، کیا کرنے کا حکم دیا ہے، کیا کرنے سے روکا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں فرض رکھی ہیں، کیا چیزیں واجب رکھی ہیں، کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا چیزیں غیر ضروری ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا وہ کیا جواب دے گا۔ رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مالک۔ افسوس کہ ہم نے اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا۔ ما غرک بربک الکریم، قرآن کہتا ہے تمہیں اتنے عزت دار، اتنے پیارے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ دو دو ٹکے کے لوگ ہماری توجہات کا مرکز ہوتے ہیں، دو دو پیسے کے فائدے کے لیے ہم دوڑے بھاگے پھرتے ہیں، لیکن آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ نبی کے معنی خبر دینے والا، جس نے تمہیں بتایا اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، جس نے نبی کی بات ہی نہیں سنی، جو نیوز، خبر نامے، اخبارات میں ہی لگا رہا، اور سب سے بڑا اخبار عما یتساءلون عن النبأ العظیم، جو سب سے بڑی خبر بیان کر رہا ہے، سچی خبر، جس خبر میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس خبر کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ دنیا 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 دنیا، بس کیا کہیں احباب، کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، اور پھر مرنے کے بعد اب قرآن خوانی کی جا رہی ہے۔ مرنے کے بعد اب لوگ آ رہے ہیں کہ ہم نے 5 قرآن پڑھے تھے، ہم نے انہیں بخش دیے، ہم نے 10 پڑھے تھے، ہم نے انہیں بخش دیے، ہم نے 100 پڑھے تھے، ہم نے انہیں بخش دیے۔ میں نے کسی سے پوچھا یار 70 قرآن آپ بخش رہے ہیں، 70 قرآن آپ نے پڑھ کے رکھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا کیسے پڑھ لی ہے؟ کہنے لگے 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھی، یہ قرآن ہو گیا، پھر 3 دفعہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھی، یہ قرآن ہو گیا، اس طرح پڑھیں 70 قرآن۔ میں نے کہا تو یہ بتاؤ نا بھائی، یہ شارٹ کٹ والے قرآن ہیں، یہ والا جو قرآن سورہ فاتحہ کے الحمد سے لے کر سورہ والناس کے سین تک، یہ کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ اور کیا ایک مرتبہ بھی سمجھ کر پڑھا ہے؟ ہم نے تو قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھ لیا، ہم نے تو قرآن کو کتاب مردہ سمجھ لی ہے، جو مردوں کو بخشوانے کے لیے آئی ہے، حالانکہ یہ کتاب زندہ ہے، یہ زندوں کو اٹھانے کے لیے آئی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ اسی کتاب کے ذریعے کتنی قوموں کو عروج دیتا ہے، اور یہی کتاب چھوڑنے کی وجہ سے کتنی قومیں ذلیل، رسوا اور خوار ہو جاتی ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سوال کیا جاتا ہے ما دینوں کا، تمہارا دین کیا تھا؟ دین نظام کو کہتے ہیں، دین کوڈ آف لائف کو کہتے ہیں، زندگی کے چال چلن کا نام ہے دین۔ کیسے زندگی گزارتے تھے، صبح کیسے ہوتی تھی، شام کیسے ہوتی تھی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر منمانی کرتا پھرتا ہے، کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں، جو جی چاہے کھائے گا، جو جی چاہے پہنے گا، جو جی چاہے گا پیے گا، حرام ہو حلال ہو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن مومن وہ تو قید خانے کی طرح جیل مینول کا احترام کرتا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، اس وقت سونا ہے، اس وقت اٹھنا ہے، اس وقت یہ کام کرنا ہے، اس وقت یہ کام کرنا ہے، جو کام جیلر نے دیا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تو جیلر کا نظام ہمیں عطا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ یا اللہ کا کوئی پیغمبر دروغہ تو نہیں تھا، بزور تو ہمیں نیکی کے راستے پر نہیں لگا رہا۔ یہی ہمارا امتحان ہے۔ جس نے زندگی گزاری ہوگی اللہ کو رب مان کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر، دین اسلام کو اپنا دین مان کر، وہ تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد، میرے نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو اس کے لیے کہا جائے گا یہ دیکھو، یہ ایک کھڑکی کھولی جائے گی اور دکھائی جائے گی یہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہو سکتی تھی، تمہارا ٹھکانہ تھی، لیکن تم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چل کر، کتاب اللہ کو پڑھ کر، دین اسلام کو اپنا دین، راہبر، رہنما، مقتدا، قائد، امام، کوڈ آف لائف بنا کر تم نے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ پھر ایک کھڑکی کھولی جائے گی جو جنت کی کھڑکی ہوگی، جہاں سے جنت اسے نظر آ رہی ہوگی، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اپنی رحمت میں ہم سب کو داخل فرما دے۔ ناظرین کرام، اسے کہا جائے گا اب یہ تیرا ٹھکانہ ہے، نم کا نم العروس، اب دلہن کی طرح سو جا بے فکر ہو کر، جس طرح دلہن کو اس کا محبوب شوہر ہی آ کر اٹھاتا ہے، تجھے بھی تیرا رب ہی اٹھائے گا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، اس کا بچھونا جنت کا بچھونا بنا دیا جاتا ہے، اس کی وہ دیواریں تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہیں، گویا وہ جنت میں آرام کر رہا ہے۔
اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ دنیا ہے کام کے لیے، قبر ہے آرام کے لیے، اور جنت ہے انعام کے لیے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی گناہگار ہوگا اور توبہ کیے بغیر مر چکا ہوگا، اس نے لوگوں کا بھی حق مارا، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی غصب کیے، دنیا میں فرعون بن کر جیا، کسی قاعدے و قانون کا پابند نہ رہا، اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ دکھا کر کہا جائے گا یہ تیرا ٹھکانہ بن سکتا تھا، لیکن تو نے اپنے لیے جہنم کا ٹھکانہ چوز کیا، منتخب کیا، اب تیرا یہی ٹھکانہ ہے۔ عذاب کے فرشتے مسلط ہو جائیں گے جو اسے ماریں گے، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، سانپ بچھو، نہ جانے کون کون سی چیزیں اس پر مسلط کر دی جائیں گی۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ قبر اس طرح تنگ کی جائے گی گویا کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی، اس طرح انگلیاں ڈال کر سکھایا اور بتایا گیا ہے۔ قبر ایک ہی ہے، اس لیے یہ محاورتاً کہا جاتا ہے نا کہ قبر کا حال تو مردہ جانتا ہے۔ بظاہر تو سب کی قبریں یکساں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن قبر کا حال مردے کو ہی پتہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ قبر ہے۔ اب ایک صاحب نے مجھے فون کیا اور کہا یہ فلاں صاحب ہیں اور یہ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں قبر میں عذاب نہیں ہوگا، یہ مولویوں نے اور واعظوں نے ڈرانے کے لیے ایسے رکھا ہوا ہے، تو انہیں آپ ذرا سمجھائیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے جناب، میری دعا ہے کہ قبر میں عذاب نہ ہو، ہر انسان کی دعا ہے، لیکن اب تک کوئی ایسا بندہ ہمیں نظر نہیں آیا جو مرنے کے بعد آ کر بتائے کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ نہ وہاں کی کوئی لائیو کوئی ویڈیو آتی ہے، نہ کوئی وہاں سے کوئی ویڈیو بن سکی ہے اب تک۔ اللہ کرے نہ ہو، لیکن اگر ہو گیا تو کیا کریں گے؟ کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، آپ کے گزر ہوا ایک قبر پر، دو قبروں پر سے، آپ نے فرمایا ان پہ عذاب ہو رہا تھا جو آپ نبی اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا۔ آدم تمہیں معلوم ہے ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، اور وہ کوئی بہت بظاہر کوئی بہت بڑے گناہ پر نہیں ہو رہا، بظاہر وہ گناہ جو لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک چغل خور ہے جو ادھر کی باتیں ادھر لگاتا ہے تاکہ جھگڑا ہو، فساد ہو، اور دوسرا جو پیشاب کی چھینٹوں سے، یورین کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، پاکیزگی، پاکی ناپاکی کو امپورٹنٹ نہیں خیال کرتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک ٹہنی لا کر دو، اس کو آپ کو ٹہنی لا کے دی گئی، آپ نے ان ٹہنی کو بیچ میں سے چیر دیا اور دونوں قبروں پر آدھی آدھی ٹہنی لگا دی۔ فرمایا جب تک یہ سرسبز رہیں گی اس پر عذاب میں تخفیف ہوگی، کمی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تسبیحات پڑھتی رہیں گی، درخت کے جتنے بھی درخت ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب تسبیحات پڑھتی ہے۔ کہ انسان ہی ہے جس کو وقت نہیں ملتا اللہ کا نام لینے کا۔ تو یہ کوشش نہ کیجئے کہ کوئی آپ کی قبر میں درخت لگا دے گا، کوئی آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے آپ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم کی قرآن خوانیاں کراتا رہے گا۔ آپ خود مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی فکر کیجئے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم مر جائیں گے تو ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ہم یہ نہیں سوچتے اگر ہم مر گئے تو ہمارا کیا ہوگا اور ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا۔ اس لیے یہ جو دنیا کی زندگی ہے، چھوٹی سی دنیا کی زندگی، اس زندگی کو امر بنا لیجئے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہی دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہم جیسے زندگی گزاریں گے ویسی ہی ہم آخرت میں زندگی گزار سکیں گے۔ یہاں اچھی زندگی ہوگی، یعنی اچھی زندگی سے مراد جو ہمیں دعا سکھائی گئی، جو جامع ترین دعا ہے، حضور نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا کیا کرو کہ پروردگار ہمیں ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی آخرت بعد میں ہے، پہلے دنیا ہے، اسے اچھا بنانا ہے۔ اچھی دنیا وہی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے ساتھ ہوگی۔ انہیں ناراض کر کے دنیا اچھی نہیں ہو سکتی۔ وہ فرعون کی زندگی ہو سکتی ہے، شداد کی، نمرود کی زندگی ہو سکتی ہے، اللہ کے پسندیدہ بندوں کی، اللہ کے حبیب کے پسندیدہ بندوں کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ یہ زندگی اچھی بنائیے، وہ زندگی بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا، قبر اور آخرت کے عذابوں سے بچائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔